السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفى والصلاة والسلام على سید الرسول وخاتم الانبیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ محترم و معزز سامعین، بزرگوں، دوستوں اور عزیزوں، گزشتہ جمعہ سے محنت کے بارے میں، جس کو عربی میں سعی کہتے ہیں، بات ہو رہی تھی سعی کی۔ سعی کرو یعنی محنت کرو، کوئی کام بغیر محنت کے نہیں ہوتا ہے۔ ایک سکول کی دیوار پہ لکھا ہوا تھا، محنت کرو عزیزو محنت سے کام ہوگا، کہتے ہیں بخت جس کو آ کر غلام ہو۔ یہ چھوٹے چھوٹے بچے سکول بیمار کھانے والے، یہ محنت کر کر کے ہمارے افسر بن جاتے ہیں۔ کوئی انجینئر بن گیا، کوئی ڈاکٹر بن گیا، کوئی وزیر بن گیا، کوئی وزیر اعظم بن گیا، کوئی صدر بن گیا۔ انہی بچوں سے اٹھے جنہوں نے محنت کی ہے، ان کو پھل ملا، اونچے درجے میں چلے گئے۔ کسی نے محنت کی ہے لوہے پر، اس کو فضا میں اڑا دیا۔ 500 بندہ ایک جہاز میں من سامان کے ساتھ سوار ہو جاتا ہے اور وہ فضا میں اڑتا چلا جا رہا ہے۔ یہی وہ لوہا ہے جو اس سے پہلے بھی تھا، جہاز بننے سے پہلے۔ جن حضرات نے اس پر محنت کی، اس کو اڑایا، اڑ گیا، اب وہ خود بھی اڑتا جا رہا ہے اور لوگوں کو بھی تھوڑے وقت میں دور کا سفر طے کرا دیتا ہے۔ کوئی مشکل نہیں۔ پہلے تو جب حج کرنے جاتے تھے، ہم نے سنا ہے کوئی جاتا تھا، اور جب جاتے تھے تو الوداع کر کے جاتے، زندگی ہوئی تو ملیں گے ورنہ آخری ملاقات ہے۔ پھر مہینوں مہینے سمندری جہازوں کا سفر ہوتا تھا۔ بہرحال اب آسان ہو گیا، یہ دیکھتے دیکھتے، ہمارے دیکھتے ہوئے یہ جہاز اڑ گئے۔ ہم تو ابھی سمندری سفر ہوتے تھے اس وقت سے دیکھ رہے ہیں جہاز، اس کے بعد یہ ہوائی جہاز آئے۔ اب پتہ نہیں اور کیا ترقی کرے گا۔ یہ لوہے پر یہ ہاتھ میں گھڑی بندھی ہوئی، آپ کو یہی سب کچھ بتا دیں کیا ٹائم ہے، کون سا مہینہ ہے، کون سا دن ہے، کیا تاریخ ہے، اب ظہر عصر کا وقت کب ہوگا، وہ یہ بتائے، یہ خود گھڑی بتائے، دیکھیں نمبر آ جائے، مغرب کا وقت کب ہوگا۔ یہ محنت کی ہے نا، اس محنت سے تو یارو کوئی آدمی
آخرت کے لیے محنت کرے تو اسے کامیابی نہیں ملے گی، وہ سیدھا جنت میں نہیں جا سکتا۔ محنت تو کرے اپنی طرف سے، پھر اللہ تعالیٰ قوت دیتے ہیں، طاقت دیتے ہیں، نتیجہ دیتے ہیں، مقصد تک پہنچا دیتے ہیں۔ ابھی میں بنی اسرائیل کی ایک آیت پڑھی ہے، وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ۔ ایک آدمی ارادہ کرتا ہے آخرت کا کہ میری آخرت بن جائے، یہ دنیا تو عارضی ہے، جس طرح گزر جائے گی گزار لوں گا۔ ہم نے تو وہ بھی دیکھے جنہوں نے کوٹھی بنائی ابھی تک اس میں شفٹ نہیں ہوا تو پہلے قبر میں چلا گیا۔ کئی ہمارے آنکھوں کے سامنے شداد نے جنت بنوائی تھی، وہ تو واقعہ ہم سنتے ہیں نا، تو یہ جو ہم نے آنکھوں سے دیکھے ہیں یہاں ہمارے نمازی، وہ کوٹھی بن رہی ہے، بن گئی تو ابھی اس کے اندر گئے ہی نہیں تو پہلے ہی قبر کا پیغام آ گیا، چلے گئے، نہیں گئے اس کوٹھی میں، پھر آپ بچے ان کے استعمال کر رہے ہیں۔ تو فرمایا جو آدمی آخرت کا ارادہ کرے، ایک وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا، ارادہ کرنے سے کچھ نہیں بنتا، اس کے لیے محنت بھی کرے۔ اور محنت کیسی کرے؟ ہر کام کی محنت وکری ہوتی ہے۔ جوتا بنانے والا لوہے پہ نہیں محنت کرے گا، جہاز بنانے والا چمڑے پہ نہیں محنت کرے گا۔ محنت جس کا آپ نے ذہن میں بٹھایا کہ یہ نتیجہ نکلے، اس کی ایک راہ ہے، اس راہ پر چل کے محنت کرے گا تو پھر اس کا ثمرہ اس کو ملے گا۔ تو فرمایا جو آخرت چاہتا ہے، مجھے آخرت میری کامیاب ہو جائے، جہاں میں نے ہمیشہ کے لیے رہنا ہے، یہ ارادہ کر لے اور پھر محنت کرے، کوشش کرے، کون سی؟ سعیہا، جو وہاں تک پہنچانے کی راہ ہے وہ لے۔ دوسرا راستہ لے گا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، نقصان ہوگا۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن وہ راہ بتاتا ہے کہ اس پر چلو تو کامیاب ہو جاؤ۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ ہم نے کتاب بھیجی ہے جس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں، یہ جو راہ بتاتی ہے اس راہ کو لو تو کامیاب ہو جاؤ۔ پھر صرف راہ بتانے والی کتاب نہیں بھیجی، پھر ہم نے اپنے رسول بھیجے ہیں جو اس راہ پر چل کے دکھاتے ہیں، دعوت دیتے ہیں، سمجھاتے ہیں کہ یوں چلو، میرے پیچھے آؤ، میں چل رہا ہوں تم آؤ میرے پیچھے۔ یہ راہ اللہ نے متعین، قرآن دیا، راہ اس میں ہے، اور رسول دیا، اس راہ پر چلنے والا اور سکھانے اور سمجھانے والا رسول ہے، جس کا اونچا درجہ ہوتا ہے، اس کو نمونہ بنایا۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے اللہ کے رسول میں بہترین نمونہ ہے۔ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اللہ کا رسول جو تمہیں دے دے، آنکھیں بند کر کے لے لو، اس پر عمل کرو، کامیابی ہے اس میں۔ تمہارے ابھی سمجھ میں آیا ہے یہ مسئلہ یا نہیں آیا، کل آئے گا یا پرسوں آئے گا، جب آئے گا تم ابھی سے چل پڑو۔
پہلے تو سمجھ جلدی آ جاتا ہے، آسان ہے، نہ بھی آیا تو کوئی بات نہیں، آپ نے کہا چلو چل پڑو، جس سے روکا رک جاؤ، بس یہ کامیابی یہ ہے۔ وَسَعَى سَعْيَهَا، اس کی اس جیسی کوشش کرو، کوشش، محنت، سعی کرو، اور ساتھ شرط ہے وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اس شریعت کی راہ پر چلو، لیکن شریعت کی اصل بنیاد تمہارا عقیدہ ہے۔ پہلے ایمان والے بنو، پھر اعمال کی محنت کرو، عقیدہ ٹھیک بناؤ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک راہب کو دیکھا، جو تارک الدنیا راہب، اپنے آپ کو جو ہے بھوکا مار پیاسا مار محنت کر، راہب دنیا کو چھوڑ گئے، دیکھا ان کو تو رونے لگے۔ صحابہ نے عرض کیا یا حضرت آپ کیوں اس کو دیکھ کے رو رہے ہیں؟ عبرت ہوتی ہے، سبق ہوتا ہے ہر جگہ، کوئی سبق سیکھنے والا ہو تو ہر جگہ سبق ملتا ہے۔ فرمایا اس بندے راہب نے اپنی دنیا بھی خراب کر دی، آخرت بھی خراب کر دی، اس پر مجھے رونا آ رہا ہے۔ چلو کچھ لوگ ہیں دنیا میں تو مزے کر رہے ہیں نا، اپنی مرضی کی زندگی گزار رہے ہیں، کھاتے ہیں پیتے ہیں، جو کرتے ہیں سو کرتے ہیں، اور دنیا میں تو جتنے سال ہیں ان کی زندگی وہ تو مزے کر رہے ہیں۔ اس ظالم نے اپنی زندگی بھی تباہ کر لی، یہاں بھی کھانا پینا خواہش کو پورا کرنا اس نے چھوڑا ہوا ہے، لیکن شریعت کی راہ سے ہٹ کر یہ چل رہا ہے، آخرت بھی نہیں بنے گی، آخرت بھی اس کی تباہ ہو گئی، اور دنیا بھی جس کی تباہ ہو گئی، اس پر رونا کیوں نہ ہے، نہ اس پر رونا۔ اللہ اکبر۔ ایمان والا ہو، اللہ کو واحد لا شریک نہ سمجھے، سارا کچھ اس کے ہاتھ میں ہے، وہ ہمیں دیکھ رہا ہے، عالم الغیب والشہادہ ہے، وہ بادشاہ ہے، قدوس ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، غفار ہے، غفور ہے، یہ اس کی صفات ہیں۔ اللہ اس کی ذات واجب الوجود ہے، پہلے اس کو مانو، پتھروں کو نہ، آگ کو نہ، آگ تمہاری خدمت کے لیے پیدا کی گئی ہے، پانی تمہاری خدمت کے لیے پیدا کیا گیا ہے، زمین تمہاری خدمت کے لیے پیدا کی گئی ہے، آسمان تمہاری خدمت کے لیے پیدا کیا گیا ہے، یہ سب تمہاری خدمت کے لیے ہیں، اور تو اللہ کی عبادت کے لیے پیدا ہوا، اور عبادت کرے گا تیری دنیا بھی بنے گی، آخرت بھی بنے گی۔ وہ دنیا میں تنگ دست کیوں نہ ہو، وہ اسی میں خوش ہوتا ہے، بس جس حال میں میرے اللہ نے رکھا وہی ٹھیک ہے، لیکن غلط کام نہیں کرنا، عقیدہ غلط نہیں رکھنا، کام عبادت غلط نہیں کرنی۔ لوگ کہتے ہیں او جی فلاں قبر پہ جاؤ دیکھ چڑھاؤ تو بچہ ملے گا، وزیر صاحب جا رہے ہیں کہ میری وزارت پکی ہو جائے گی، یہ کچھ نہیں ہوتا، اللہ سے مانو، اللہ ہی پکی کرنے والا ہے، ورنہ پکیاں کچیاں ہو جاتی۔ ایمان پہلے بناؤ، ایمان کی حالت میں پھر کرو محنت اسی طرح کرو جس طرح تمہارا رسول بتاتا ہے، جو تمہاری طرف آیا ہے، وہ تمہارے لیے بڑا محبت کرنے والا ہے۔ حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، عزیز علیہ ما عنتم، تمہاری تکلیف انہیں گوارا نہیں ہوتی، تمہاری تکلیف انہیں گوارا نہیں ہوتی، محبت ہے کہ نہیں؟ کسی کی دشمن گزارے ٹھیک، اور
جس کی تکلیف گوارا نہیں ہوتی اس سے محبت ہوتی، پوری امت کے ساتھ محبت ہے، ایسا رسول دیا۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، اللہ کے نبی تمہارے ساتھ تمہاری جان سے بھی زیادہ شفقت کرنے والے ہیں۔ اللہ کی بات کو مانو، اللہ کے رسول نے جس طرح بتایا اسی طرح مانو، جس طرح عمل کیا اسی طرح کر کے دکھاؤ، پھر فائدہ۔ صحیح کرو، محنت کرو، محنت، پھر کیا ہوگا؟ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو ایمان کی حالت میں وہ راہ لے کے جو کتاب اور اللہ کا رسول بتاتا ہے اس پر چل پڑتا ہے، اس کو کسی کی پرواہ نہیں، کوئی کیا کہے گا، ہم تو فوراً جو کام کرنے لگتے ہیں وہ لوگ کیا کہیں، داڑھی رکھ لی تو لوگ کیا کہیں، وہ بابا داڑھی رکھ لی، وہ چھوڑے لوگ تو چھڑائیں گے، داڑھی رکھ لی، نماز پڑھنے کی بڑا نمازی بن گیا، اب تک کیا کرتا رہا، لوگ کیا کہیں، وہ جب تک نہیں پڑھی، اب پڑھ، کوئی کچھ کہتا رہے تم چھوڑو اس کو، نماز کے بعد تلاوت کرنے بیٹھ گیا، ہاں بڑا تو تلاوت کرنے والا ہے۔ وہ لوگ جو بھی کام کریں گے کوئی نہ کوئی تو شاباش دے گا تو کوئی اعتراض بھی کرے گا، آپ اس بات کی طرف جائیں نہیں، کوئی شاباش دے رہا ہے یا اعتراض کر رہا ہے، اللہ کا حکم ہے میں کر رہا ہوں، اس واسطے کریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر ہم اس محنت کو، اس کی جو محنت ہے اس کی قدر کریں گے، اس کی محنت کو قدر کریں گے۔ یہ ایک نیکی کرے گا ہم 10 لکھیں گے، اللہ دیکھ کیا قدر ہے۔ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو آدمی ایک نیکی کرے گا اس کو 10 نیکیاں ہم دیں گے، 700 نیکیاں دیں گے، دگنا چگنا کر کے دیں گے۔ یہ سارے قرآن کے الفاظ ہیں، اضعافا مضاعفہ، یہ بھی قرآن کے الفاظ ہیں۔ ہماری مرضی جتنی دگنے سے چگنا کرتے جائیں، جتنا اخلاص ہوگا اتنا ہم بڑھاتے جائیں گے، جتنا اخلاص ہوگا، اخلاص کے ساتھ کرنا ہے۔ اخلاص کا معنی ہے اللہ کی رضا کے لیے کرنا، کہ اللہ بھی خوش ہو جائے، بس۔ دوست خوش ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے اس کو نہیں دیکھنا، بیوی خوش ہوتی ہے یا نہیں ہوتی اس کو نہیں دیکھنا، بچے خوش ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے اس کو نہیں دیکھنا، ان کی تربیت کر لی تو وہ خوش ہوں گے نیکی پر بھی، جب تربیت نہیں کی تو وہ آڑے آئیں گے۔ تو اللہ نے فرمایا انما اموالکم واولادکم فتنہ، تمہارے اولاد، تمہارا مال تمہارے لیے آزمائش بھی ہوں گے، یہ جگہ جگہ روڑے بھی کھڑا کریں گے، تربیت ہوگی پھر نہیں، تربیت ہو۔ ابراہیم علیہ السلام بیٹے سے کہتے ہیں یا بنیا، اے میرے چھوٹے پیارے بیٹے، انی اذبحک فانظر ماذا تری، انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، اے میرے بیٹے میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، تو بتا تیرا کیا خیال ہے۔ ہم کوئی ہو تو خواب کی بات بابا کی کرنے لگے، بیٹے کا جواب سنو، ہائے ہائے، قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ ابا جان، جو رب کی طرف سے حکم آیا ہے آپ کر گزرے، میری گردن حاضر ہے، میں صبر کروں گا۔ یہ نہیں کہا ابو کیسے کہہ رہے ہو، کب تم نے اپنے کندھے پہ میں اٹھایا تھا،
کب انگلی پکڑ کے دکان پہ لے جا کر چیزیاں لے کر دیتی تھیں، آپ تو مجھے چھوٹے شیرخوار بچے کو جنگل میں چھوڑ آئے تھے، آپ ذبح کرنے کے لیے آ گئے ہو، جاؤ۔ نہیں، یہ نہیں جواب دیا۔ جواب دیا ابا جان جو میرے اللہ کی طرف سے حکم ہے کریں، میرے گردن حاضر۔ جب تربیت ہو، ماں حضرت حاجرہ نے تربیت کی، اللہ نے فضل فرمایا، تو اس طرح ہے، ورنہ روڑے اٹکاتے۔ جائیداد کو لینے کے لیے اپنے والدین بوڑھوں کو کہتے اولڈ، وہ پتہ نہیں اولڈ کیا کہتے ہیں، یتیموں، بڑی عمر والے لوگوں کو وہاں سرکار کے خزانے میں جمع کراؤ، ادھر چھوڑ آتے ہیں۔ تو بہرحال سعی کرو، محنت کرو، آخرت بنانا ہے ہمیں۔ ہر آدمی اپنے آپ کو بھی سمجھائے تو اس سے کو بھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم قدر کرتے کریں گے تمہاری محنت کی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی آخرت بنانے کی محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وأقول قولي هذا والحمد لله۔